صورت مائدہ کی آیت نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اے ایمان والو، یاد کرو ان انعامات کو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے کہ تمہاری طرف ہاتھ کو بڑھائیں، مطلب تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ وَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، پس روک لیے اللہ نے جو تمہاری طرف مشرکین ہاتھ بڑھا رہے تھے نا، تو اللہ نے اسے روک لیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرو، اللہ پر ہی توکل کرو، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر جو الفاظ یوز ہوا ہے نا، وہ مومن یوز ہوا ہے۔ اب کوئی شخص کہے نا کہ یار میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبند ہوں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں کہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں جو الفاظ یوز ہوئے ہیں ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ مومن یوز ہوا ہے۔ ہم مومن ہیں، مومن والوں کی یہ نشانی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت، مومن 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 یوز ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو مومن ہی کھلانا چاہیے، اور مومن کا کیا کام ہے؟ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ قرآن ہدایت ہے، نور ہے، جو اسے پکڑ لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ مومن کا کام ہے۔ مومن یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ اب اس آیت کی ذرا ہم تھوڑی تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے۔ اب اس کے بعد بتائے گئے کہ یار کسی قوم نے جب تمہاری طرف دشمنی کے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو اللہ پاک نے اس ہاتھ کو کھینچ لیا۔ یہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے جن میں مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کفار نے جو ہے نا نقصان پہنچانے کے لیے جو منصوبات بنائے تھے نا، تو اللہ پاک نے ان کو فیل کر دیا۔ ان میں سے کچھ منصوبات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2913، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں شامل تھے، تو وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے، میدان جنگ سے جنگ کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے، جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو ایک وادی میں ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور وہ کیلولے کا ٹائم تھا، اور وادی میں بیبول کے درخت تھے۔ تو ہم لوگ سارے جو ہے نا اس وادی میں منتشر ہو گئے، سائے میں جا کر ہم نے آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بیبول کے درخت کے نیچے آرام فرمانے لگے، اور اپنی تلوار کو درخت کی ٹہنی کے ساتھ ٹانگ دیا۔ تو ہم سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز آئی۔ ہم جیسے ہی پہنچتے ہیں تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آرام فرما رہا تھا، یہ شخص آیا، میری تلوار ہی میرے اوپر تان لی، میری تلوار ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے میری تلوار میرے اوپر تان لی، اور مجھ سے کہتا ہے کہ تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ بولا، اللہ اللہ بچائے گا مجھے، اللہ بچائے گا مجھے۔ تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، میں نے وہ تلوار اٹھا لی، تو وہ یہ تب سے جو ہے نا یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اس شخص کو سزا نہیں دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے کے لیے آیا تھا، قتل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا نہیں دی۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی نہیں، ہماری جان قربان ان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی، بیٹھا ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس حسن سلوک کی وجہ سے اس شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے نبی تو نبی ہیں یار، ہمارے نبی سا کوئی بھی نہیں، ہمارے نبی سا کوئی بھی نہیں۔ دوسرے واقعات کی طرف میں جاتا ہوں کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مشرکین کے ساتھ جنگ کے دوران ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اب مشرکین کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ ان لوگوں نے نماز پڑھی، تو ابھی ہمارے پاس موقع تھا ان کو جو ہے نا شکست دینے کے لیے، مسلمانوں کو، کیونکہ یہ لوگ تو نماز پڑھ رہے تھے، ہم لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر تو ان کو ہم شکست دے سکتے تھے۔ تو وہ اس بات پہ جو ہے نا رنجیدہ ہو رہے تھے کہ یار ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ابھی ان کا جو ہے نا ایک عصر کے نماز کا ٹائم ہے، ہم اس ٹائم جو ہے نا ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم آیا،
تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا کہ صلاۃ الخوف آپ پڑھیں۔ صلاۃ الخوف یہ ہے کہ دو حصوں میں گروہ تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک حصہ جماعت پڑھتا ہے اور ایک حصہ تیار رہتا ہے اسلحہ لے کے جنگ کی تیاری کے لیے۔ تو یہ صلاۃ الخوف پڑھا انہوں نے، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے دیکھیں حکم دے دیا کہ آپ نے صلاۃ الخوف پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں وہ ان کا جو ہے نا پلان وہ فلاپ ہو گیا، تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے وہ گراموں کو جو ان کا منصوبہ بندی تھی نا ان کو فیل کر دیا۔ اب تیسرا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص صحابہ کرام تھے نا ان کو دعوت پہ بلایا تو ان کا یہ پلان تھا، ان کی یہ سازش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ہے نا صحابہ کرام کو دعوت پہ بلا کے تو ان کے اوپر جو ہے نا ہم ٹوٹ پڑیں گے، مطلب ان کو شکست دے دیں گے اور جو ہے نا اسلام کا جو ہے نا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ان کی یہ سازش تھی۔ دعوت جانے سے پہلے ہی اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جانے سے انکار کر دیا، وہاں پر نہیں گئے۔ تو اللہ پاک نے بچا لیا، ان کی منصوبہ جو بندی بنی ہوئی تھی وہ اللہ پاک نے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو محفوظ رکھ لیا۔ ان کی طرف جو ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی مشرکینوں نے تو اللہ پاک نے اس ہاتھ کو روک لیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن جو ہے، مومن ہمیشہ اللہ پر ہی توکل کرتا ہے، اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے۔ تو یہ مومن آپ کے یہ نشانی ہے، مومن آپ لوگ مومن ہیں، نہ اہل حدیث ہے، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، کسی بھی فرقے کے بیچ میں آپ نہیں ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کو اللہ نے مومن بنایا ہے، قرآن میں آپ کو ٹائٹل دیا گیا ہے مومن کا۔ اگر آپ اس چیز سے ہٹیں گے آپ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں، آپ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور اس کی پچھلی آیت میں بتا چکا ہوں کہ جو شخص اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔